رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری دن چل رہے ہیں۔ آخری عشرے کے دن رات کو تقسیم کیا گیا طاق اور جفت راتوں میں۔ ایک اور 10 راتیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہاں پر بھی قرآن کریم نے جفت اور طاق راتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 10 دن عشر ذی الحج والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حدیث میں ان دنوں کی اور ان راتوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے 10 راتوں میں سے ہر رات عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر، اور ذی الحج کے 10 دنوں میں 9 دن ہر دن روزہ رکھنا 1 سال نفری روزوں کا ثواب ہے۔ دن اہم تھے، راتیں اہم تھی، مبارک اور قیمتی دن راتیں، اس لیے وہاں پر بھی تقسیم ہو گئی جفت اور طاق کی۔ اسی طرح رمضان کا جو اخیر عشرہ ہے، ان راتوں کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے جفت اور طاق کی طرف، کیونکہ اسی عشرے کے طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ رات ہوتی ہے جس رات کو قرآن کریم نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا، کہ وہ رات ایسی رات ہے جس رات کی عبادت کے ثواب کا مل جانا گویا اس آدمی کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو جیسے یہ رات کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب، اسی طرح اس رات سے محروم رہنے والے کے لیے بڑی محرومیت کا بھی اعلان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس مہینے میں ایک رات ہے اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فمن حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ تو صرف رات کی محرومیت نہ رہی بلکہ بہت سارے خیروں سے وہ محروم رہا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ تو جب رات فضیلت والی تھی تو راتوں کی تقسیم جفت اور طاق کی طرف ہو گئی، اور طاق راتوں کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے لوگوں،
رمضان کی وہ فضیلت والی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کو رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات میں جو عبادت ہے، کچھ راتیں تو گزر گئی، 21 طاق تھی گزر گئی، 23 طاق تھی گزر گئی، 25 طاق تھی گزر گئی، کتنی رہ گئی؟ 2 طاق راتیں، ایک 27 کی رات اور ایک 29 کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی بندہ سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو تیار کر کے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید لگا کر، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا، اسی باتوں کا عمل کرتے نہیں، لیکن اس عمل دی نیت ساڑی کوئی نہیں ہوتی، لوگ کری جا رہے تو میں بھی کرتا نہیں۔ جہاں نفلی عبادات ہے وہاں ایماناً و احتساباً کی قید لگائی گئی ہے حدیث پہ، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے آخرت کے اعتبار سے اس عمل کے اجر و ثواب کا مستحق بننے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری شرط احتساباً، ثواب کی امید، ثواب کی نیت سے، کیونکہ مشہور حدیث ہے، محدثین اپنی کتاب کے شروع میں لے کے آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے، اس اجر و ثواب کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ نیت کر کے کوئی عمل کرے گا ثواب ملے گا، اور اگر نیت نہیں، بس ٹھیک ہے، اٹھتا پیا، بیٹھتا پیا، کرتا پیا، جاگتا پیا، کتنی راتیں بندہ ویسے نہیں جاگ لیتا، بیٹھا ہے جاگ رہا ہے۔ تو حضور نے لیلۃ القدر کا ثواب پانے والے کے لیے اعلان فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور پھر اللہ کریم ہے، اپنے بندے نال کرم دا معاملہ فرمانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند عبد ظنی بی، میرا بندہ کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مسئلے میں میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے، میں اللہ اپنے بندے نال ان کا معاملہ کر۔ اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رب تعالیٰ میرے سے عبادت کے ذریعے میرے بخشش فرما دیں گے، اس کے بخشش کے فیصلے، عبادت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میرے دنیا کے کام بن جائے، اللہ دنیا کے کام بنا دیں گے، اللہ راضی ہو جائے، میرا فلانا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ اس کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ انا عند عبد ظنی بی، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اپنے کسی عمل کے کرنے سے پہلے میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ساڑھی نیت ہی کوئی نہیں، تلاوت کر رہے ہیں بھائی کیا نیت ہے، ذکر کر رہا ہوں کیا نیت ہے، نفل پڑھ رہا ہوں کیا نیت ہے، بس انجی کرتے پہ، بس انجی کرتے پہ، تو پھر انجی شاہ بھی کوئی نہیں ملی۔ اگر میں تلاوت کروں، اس تلاوت سے میری نیت یہ کہ اللہ کا کلام ہے، نور والا کلام ہے، اس کلام کے ذریعے اس کا نور میرے اندر آئے گا، اللہ کلام کا نور عطا فرما، اور واقعی قرآن کا نور ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے
ایک بندہ ہے اللہ والا ان پڑھ چٹا الف بے تے سے نہ انہوں نہیں پتا لیکن جو کوئی بندہ وہ سامنے قرآن پڑھتا سی وہ کہہ جاتا سی قرآن پڑھ رہا جو کوئی حدیث پڑھتا سی وہ کہتا سی حدیث پڑھ رہا تو جو کوئی عام عربی عبارت پڑھتا ہوتا سی نا تو کہتا نا عام عربی عبارت پڑھ رہی ہے ساری عربی قرآن بھی عربی میں حدیث بھی عربی میں ویسے بھی عربی اور بندہ ان پڑھ چلو حافظ جو انہیں پتہ بھائی قرآن پڑھ رہی یا قرآن پڑھے ہوئے کوئی نہ کوئی تو پتہ لگ جاتا حدیث بھی کوئی نہیں پڑھی کسی نے پوچھا بزرگوں کے میں پتہ لگ جاتا فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہے نا وہ آسمانوں کو پار کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے حدیث کے اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہے وہ آسمان تک جاتا ہے جب کوئی عام عربی بولتا ہے تو اس کے منہ سے کوئی نور شور قرآن پڑھو اس نیت سے کہ اس قرآن پر مجھے نیکی ملے گی اس قرآن سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی اس قرآن سے مجھے نور ملے گا جیسے میری نیت ہوگی اللہ ویسے ایسے ہزاروں واقعات ہیں ہمارے پاس سال ہر سال سے 50 سال 60 سال سے قرآن دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے سنا رہے لیکن ساتھ میں کوئی اثر ہے ایسے بھی بندے ہیں جو پہلی دفعہ قرآن دیکھ کر ایمان لے آتے ایسے بھی بندے ہیں جو پہلی دفعہ قرآن سن کر ایمان لاتے تو قرآن سنتے ہیں تو پھر سنتے ہی چلے جاتے تو ایماناً و احتساباً کی قید ہے کہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پاتے ہیں عبادت کرتے ہیں نفل نوافل میں مصروف رہتے ہیں تو میری اور آپ کی ایک نیت تو یہ ہو کہ میں ثواب کی نیت سے کام کرتا ہوں مجھے اس پر اجر ملے اور ثواب کے اجر سے جب میں مجھے پتا ہو کہ اس عمل پر یہ اجر ملتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے رمضان کے اخیر عشرے اللہ اس بندے کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے اب میں نے فضیلت سن لی اب میں اسی لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں نیت میری یہ کہ اللہ میرا اس اعتکاف کے بدلے مجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا اس بندے کے اعتکاف کرنے پر اللہ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے کیونکہ نیت ہے اس جو فلانا بیٹھتا میں بھی بیٹھ جاتا تو ٹھیک ہے فلانا بھی بیٹھا تو وہ بھی بیٹھا رہے تراویح کی نماز پر ملنے والا اجر ذکر پر ملنے والا اجر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے سبحان اللہ کہنے پر اللہ مجھے اتنا ثواب دے گا اتنا ثواب دے گا اتنا ثواب دے گا اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ فضائل کی تعلیم ہونی چاہیے کہ عمل پر ملنے والا جو اجر ہے وہ اجر کیا ہے جب اس کے ثواب کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ایک بندہ ہے کوئی بندہ کم لا لیتا انہوں دیہڑی شاڑی نہیں دستا پھر تو کم کرنا پورا دن وہ پورا دن پریشان تھا کہ پتہ نہیں شام کوئی شاید لمسی کو چودھری صاحب ان جی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تیری شکریہ مہربانی اگر اس کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ بھائی آج تو کام کرے گا تجھے 2000 روپے ملیں گے دیہڑی 1500 ہے تجھے 2000 ملیں گے تو شوق سے کرے گا کہ نہیں چاہتا انہیں پتا بھائی شامی کو شاید تو اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس کے ثواب کو جوڑا ہے نیت کے ساتھ کہ صرف جاگنے سے نہیں گپے لگانے سے نہیں تاک رات جاگ کر گزارنے سے نہیں تاک رات کا اجر ملے گا ثواب ملے گا اس کی برکتیں ملیں گی اس کی رحمتیں ملیں گی اس کی مغفرتیں ملیں گی اس بندے کو جو اس رات عبادت کرے اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے احتساباً سے یہ شرط کتنی بڑی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی لیکن ہم
जैसे जिंदगी आम गुजरती जा रही है, ये दिन और ये रातें भी गुजर जाएगी। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के 4 बंदों का जिक्र किया और जिक्र करके फरमाया कि अल्लाह के बंदे ऐसे रहे कि इन्होंने 80 साल अल्लाह की इबादत की और 80 साल में इबादत के अलावा इन्होंने कुछ और काम ही नहीं किया। जिसे करते ना, बाहर निकल गए, फलाने गए, उधर गए, फलाना काम। इनकी जिंदगी के 80 साल वो, जिन 80 साल में इन्होंने यूं समझो सजदे में गुजारे। साहबे किराम सुन रहे थे, जो नेकी के शौकीन लोग थे, साहबे किराम जो कार खैर में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले लोग थे, नेक कामों में मुकाबला करने वाले लोग थे। इसमें आता है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा पे अजर जितना कर देने उसी के पास है यार, फलाना बंदा रोजाना के 10 पारे पढ़ दो और पढ़ दो जी, मैं 2 पढ़ सकता, मैं 2 पढ़ता यार, वो इतने नफल पढ़ रहा है यार, मेरा तो नहीं होता, मैं इतना कर। साहबे कराम का ये ज़ौक़ था कि अगर पता चल जाता कि फला बंदा मिसाल के तौर पर 10 पारे पढ़ रहा है, वो दूसरा जिसको पता चलता उसकी कोशिश होती कि मैं 12 पढ़ूं। अगर वो 4 रकत नफल पढ़ रहा है, उसकी दूसरे की कोशिश होती मैं 8 पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए गरीब साहबे किराम, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मालदार साहबे किराम है ये नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नफल भी पढ़ रहे हैं, आपके मजलिस में बैठते हैं, लेकिन ये एक काम इकसादे तो नेकी वद्दू कर देने, ये की ये सदका खैरात करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, गरीब गुरबा का ख्याल रखते हैं, हमारे पास है नहीं तो हम क्या करें, ये तो हमसे नेकियों में आगे बढ़ गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया तुम ये जिक्र कर लिया करो, नमाज के बाद ये तस्बीहात कर लिया करो, जितना वो लोग खर्च करेंगे ना उतना तुम्हें उनके खर्च के बराबर का अल्लाह सवाब दे। अब मामला बस हो जाना चाहिए, लेकिन जो मालदार साहबे किराम है उन्होंने जब सुन लिया कि ये लोग जिक्र करके वजीफा करके हमारे बराबर और हमारे मुकाबले में आ गए, उन्होंने माल खर्च करने के साथ वो वजीफा भी करना शुरू कर दिया। अब जब वजीफा करना शुरू कर गया तो माल खर्च करने का अलग सवाब, वजीफे का अलग सवाब। तो गरीब साहब कराम फिर हुजूर के पास पहुंच गए, या रसूलल्लाह वो तो फिर साढ़े तो आगे निकलते पे ने, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वजीफा भी कर रहे हैं। हुजूर ने उस मौके पर फरमाया ज़ालिका फज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। नेकी का शौक हो, ज़ौक़ हो तो फिर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नहीं तो मैं तो अपने तो जो पीछे है ना, मसलन मेरे 10 पारे हो गए, उसने 4 हो गए, मैं खुश हो रहा यार, वो 4 है, मेरे तो 10 हो गए, मेरे तो 20 हो गए, जबकि मैंने अगले को देखना था कि वो इतना कुछ कर रहा है, उसकी जिंदगी में इतनी नेकियां हैं, वो अपने लिए ये सदका जारिया बना गया, वो अपने लिए ये सवाब का अमल जारी कर गया, वो यही अमल करता है। ये चीज हो तो फिर सवाब की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रातें मिली, दिन मिले, रमजान मिला, कुरान मिला, नफल नमाज मिली, फर्ज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की, लेकिन मेरे फर्ज भी मेरी मर्जी का, दिल किया पढ़ लिया, ना दिल किया ना पढ़ा, रोजा भी मेरी मर्जी का, रख लिया दिल किया रख लिया, ना दिल किया तो ना रखा, अल्लाह के हुक्म को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। अल्लाह माफ कर। बहरहाल अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन, ईमान और सवाब की नीयत से। सवाब की नीयत है इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। इंसान जैसी नीयत करता है अल्लाह उसके अमल का उसको वैसे ही बदला देता है। तो फिर इस लैलतुल क़द्र के नीयत के साथ अमल करने पर
عبادت کرنے پر ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کے اس لیلۃ القدر کے عبادت کے بدلے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ کتنا بڑا جنم، کتنی بڑی رات ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ تو میری اور آپ کی کوشش ہو میرے دوستو کہ رمضان کا آخری عشرہ، باقی عشرے کے باقی دن کے اعمال اپنی جگہ پر، رات کے معمولات اپنی جگہ پر، قرآن کی تلاوت اگر کسی کے کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج کل وقت ہے، بندہ اس کمی کو پورا کر لے، ذکر اذکار میں کمی ہے اس کو پورا کر لیا جائے، نفل نوافل میں کمی ہے اس کو پورا کر لیا جائے۔ اسی کسی بھی کم شروع بڑے تیز ہوتے ترقی ہوتے، لیکن جمیں جمیں ٹائم گزرتا جاتا نا اسی سست ہوتے جاتے، جمیں جمیں ٹائم نیکی کے سیزن کا وقت قریب ختم ہونے کے قریب آنے لگا، بندے کو تو اور تیز ہونا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ ایسی سلو ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا، اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه